لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام عليه الصلاة والسلام: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذلجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین حرام، شیعیان حیدر صفدر، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات عطا فرمائیں. پروردگار ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، پروردگار ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار ہم میں سے جو بھی پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما، جو مریض ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کی آبان و انصار میں شمار فرما. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. سلسلہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے. موضوع ہے حجت الہی، حجت خدا. گزشتہ مجالس میں حجت خدا کی اہمیت، حجت خدا کی ضرورت اور اعتقاد کی ضرورت کے حوالے سے، عقائد پر مشتمل بیانات کی ضرورت کے حوالے سے بندہ حقیر نے اشارہ کیا. حجت خدا کی اہمیت، حجت خدا کی ضرورت پہ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب حجت خدا کی ضرورت ثابت ہو گئی، حجت خدا کی اہمیت ثابت ہو گئی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجت خدا کی کیسی صفات ہونی چاہیے کہ جن صفات کے ذریعے ہم حجت خدا کو پہچانیں، یا جن صفات کو جاننے کے بعد معصوم یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سوا کسی اور کی طرف ہم حجت خدا کی نسبت نہ دیں. ظاہر سی بات ہے جب ان صفات کا علم ہوگا، ان چیزوں کا علم ہوگا جو خصائص حجت خدا ہے، جو حجت خدا کے سوا کسی اور میں پائے نہیں جا سکتے، تو پھر حجت خدا کا تصور حجت خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جائے گا. میں نے گزشتہ مجالس میں ایک اشارہ کیا تھا، کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے عقائد پر مشتمل گفتگو کا. کیوں ممبروں سے عقائد پہ گفتگو کی جائے، اصول دین پہ گفتگو کی جائے، توحید پہ گفتگو کی جائے، نبوت پہ گفتگو کی جائے، امامت پہ گفتگو کی جائے، معاد پہ گفتگو کی جائے، عدل الہی پہ گفتگو کی جائے، یعنی وہ چیزیں جو دین کا بیس ہے، ان چیزوں پہ گفتگو کرنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے. میں نے آغا سیستانی حفظہ اللہ کے ایک نصیحت آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھی، جس میں حضرت نے تاکید فرمائی کہ کوشش کیجئے ممبروں سے اعتقاد بیان ہو، عقیدہ بیان ہو.
ظاہر سی بات ہے جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کا عمل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا آپ حضرات کی خدمت میں اور ایک نقطے کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کروں گا. آپ جائیے پورے بینڈرا میں تلاش کیجئے, پورے ممبئی میں تلاش کیجئے, آپ کو وہ افراد کہ جن کے عقیدے مضبوط نہیں ہیں, جن کے پاس علم کم ہے, اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے وہ زیادہ بے عمل نظر آئیں گے, وہ زیادہ بے عمل ملیں گے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی جوان مثال کے طور پہ اصول دین کو اچھی طرح سے جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ خداوند متعال پہ جب ہم کسی سے گفتگو کریں گے تو ہم کس کس انداز سے خدا کو ثابت کر سکتے ہیں, اس کی نظر میں خدا کا وجود ثابت ہے, اس کی نظر میں خدا کی صفات ذاتی اور اسی طریقے سے صفات فعلی اور ہر وہ چیز جو توحید کی بحث میں آتی ہے, اس کی نظر میں وہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر و واضح ہیں, حجت خدا ظاہر و واضح ہے, وہ زیادہ آپ کو با عمل ملے گا. اگر تجربہ کرنا ہو تو تجربہ کر لیجئے. یعنی وہ انسان جو اعتقاد میں پختہ ہے, جس کا عقیدہ, جس کا یقین, جس کا بلیف زیادہ ہے, وہ زیادہ با عمل ملے گا, وہ زیادہ نمازی ملے گا, وہ زیادہ روزے دار ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے گزشتہ مجالس میں اس حوالے سے میرے خیال سے اچھی خاصی گفتگو کی کہ جتنا مضبوط آپ کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی مضبوط آپ کا عمل ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب خدا کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں, جب خدا کے حوالے سے آپ کچھ نہیں جانتے, خدا کی بزرگی, خدا کی عظمت, تو آپ نماز محض یا تو مثال کے طور پہ والدین کے ڈر میں پڑھ رہے ہیں یا پھر معاشرے کے خوف سے پڑھ رہے ہیں. وہ نماز پڑھنا آپ کا در حقیقت اٹھا بیٹھک لگانا ہے, کیونکہ جب آپ خدا کو پہچانتے ہی نہیں تو نمازیں کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ جب آپ خدا کو اچھی طرح سے جانیں گے پھر آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نماز میں بزرگی آئے گی, کیونکہ خدا کی بزرگی کو جب آپ تصور کریں گے تو انہی نمازوں میں مزید خضوع و خشوع پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مختلف مقامات پر اس نقطے کی طرف اضافہ کیا, اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس سے پہلے کہ باطل نظریات رکھنے والے کیپچر کر لے, ان کے عقیدے, ان کے بلیف, ان کے یقین مضبوط کیجئے, انہیں سکھائیے. مثال کے طور پہ یہ فتنہ و فساد کا دور ہے, آپ کا بچہ اسکول بھی جاتا ہے, آپ کا بچہ کالج جاتا ہے, آپ کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے, مختلف نظریات کے لوگ ملتے ہیں, مختلف عقیدے رکھنے والے آپ کے بچے کے سامنے آتے ہیں اور ان لوگوں کو آپ کا بچہ فیس کرتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرح کے مذہب, ہر طرح کے فتنے, ہر طرح کے فساد آپ کا بچہ فیس کرتا ہے. جب آپ کے بچے کے عقیدے مضبوط ہوں گے, خدا پر یقین مضبوط ہوگا, اہل بیت اطہار پہ یقین مضبوط ہوگا, تو یہ چھوٹے موٹے فتنے آپ کے بچے کو گمراہ نہیں کر پائیں گے. تو جس طرح سے آپ کو اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہے, اسی طرح آپ کو اپنے بچوں کی مذہبیات اور دینیات کی بھی فکر ہونی چاہیے. آخر الزمان کے حوالے سے رسول گرامی نے کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ, وائے ہو اولاد آخر الزمان پر ان کے والدین کی طرف سے. یعنی آخر الزمان میں یہ جو 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال کے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے اوپر غیر ہے, وائل ہے, لعنت ہے ان کے والدین کی طرف سے. یا رسول اللہ, ان کے والدین کی طرف سے ان لوگوں پر وائل اور لعنت, یعنی ان کے والدین ان کے اوپر لعنت والا ماحول بنا دیں گے, وائل والا ماحول بنا دیں گے. رسول گرامی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ آخر الزمان میں جو والدین ہوں گے ان والدین کی طرف سے ان کی اولاد پر وائے ہوگی, لعنتیں ہوں گی, ایسا کیوں؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر الزمان کے والدین اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کریں گے لیکن آخرت کی فکر نہیں کریں گے. دنیا کی فکر ہے, مثال کے طور پہ بچے کو اچھا ڈاکٹر بنانا ہے, فکر ہے. 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے, فکر ہے. 2 کروڑ کی مثال کے طور پہ پالیسیز بنا رکھی تاکہ ایک موقع ایسا آئے گا جہاں مجھے گھوس دینی پڑے گی, کیونکہ بچے کا کیریئر سیکیور کرنا ہے. ان تمام چیزوں کی فکر ہے اور پہلے سے بہت لمبی لمبی پلاننگز ہے. 20 سال کے بعد کیا کرنا ہے, 25 سال کے بعد کیا کرنا ہے, یہ مثال کے طور پہ قرضہ لینا ہے, 20 سال کے بعد یہ قرضہ ادا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. رسول گرامی نے فرمایا
انہیں اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہے لیکن انہیں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک نارمل باپ ماشاءاللہ سے، آپ سب یہاں پہ تشریف فرمائیں، میری نظروں کے سامنے زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو صاحب اولاد ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو اولاد سے نوازا ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے، نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سپورٹ کی، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اس نعمت میں اگر آپ نے خیانت کی تو روز قیامت آپ سے سوال و جواب کیا جائے گا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ خیانت کیوں کی، کیوں اولاد کے عقیدے مضبوط نہیں کیے. اہل بیت اطہار نے فرمایا اپنے بچوں کے عقیدے مضبوط کرو اس سے پہلے کہ کوئی آگے اس کے نظریات پر حملہ کرے، اسے گمراہ کر دے. مضبوط کیجیے، آپ کی ذمہ داری، آپ کا فریضہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک 20 سال اور 18 سال کے بچے کے لیے، 14 سال کے بچے کے لیے ایک ٹیوشن ٹیچر معین و مشخص کر رکھا ہے. جیسے آپ 2000 5000 10,000 آج کل کی اگر ٹیوشن فیسز دیکھا جائے تو 10 ہزار تک ٹیوشن کی فیس ہے. آپ ماشاءاللہ سے 10,000 8,000 12,000 پے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مثال کے طور پہ کوئی محلے کا ایک چھوٹا سا عالم دین، ایک چھوٹا سا طالب علم جو آپ کے بچے کو مثال کے طور پہ قرآن پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے آپ 10 لوگوں کا ایک گروپ بنا کے 10 بچے تیار کرتے، پھر 10 بچے تیار کرنے کے بعد مجموعی شکل میں اسے مثال کے طور پہ 1000 روپے کے 2000 یا 3000 آپ نے پکڑا دیے. اسی چیز کی طرف تو رسول کرام اشارہ کر رہے ہیں. یعنی تمہیں دنیا کی فکر ہے، دنیا کے لیے آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، لیکن بچے کی ذہنی تربیت، بچے کی مذہبی تربیت کے لیے آپ کی جان نکل جاتی ہے کہ جناب یہ 1000 روپے مولوی صاحب دے رہے ہیں، یہ 1000 روپے کیا کریں گے، 1 گھنٹہ تو آئیں گے، ٹیوشن پڑھا کے چلے جائیں گے، قرآن پڑھا کے چلے جائیں گے. اسی چیز کی طرف تو رسول کریم نے اشارہ فرمایا کہ یہ بیچارے بدبخت ہیں، یہ بدبخت ہیں، یہ جوان، یہ بچے، ان کے والدین لاپرواہ ہیں. انہیں فکر ہے کہ مثال کے طور پہ میرا بچہ انجینئر کب بنے، میرا بچہ ڈاکٹر کب بنے، اس چیز کی فکر ہے، لیکن اس کے دین کی فکر نہیں، اس کے مذہب کی فکر نہیں ہے، اسے قرآن کی تعلیم دینی نہیں دینی اس کی فکر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے روز محشر کہتے ہیں اگر کسی انسان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے؟ بچے کی غلطی ہے، ٹھیک ہے بچے نے نہیں پڑھی، لیکن زیادہ قصور اس کے والدین کا ہے. والدین نے اسے قرآن نہیں سکھایا. اس بچے کو ABCD کیسے آتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہتے ہیں قبلہ صاحب ہم نے بڑی کوشش کی لیکن میرا بچہ قرآن پڑھ نہیں پایا، نالائق نکلا. اچھا ABCD کیسے سیکھ لیا اس نے؟ میٹرک کیسے پاس کر لیا اس نے؟ یہ اتنی ڈگریاں اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار مثال کے طور پہ 2 سال اور 3 سال کا بچہ کیسے حفظ کر لے رہا ہے؟ کیوں حفظ کر لے رہا ہے؟ میں نہیں کہتا یہ ساری چیزیں غلط ہے، ٹھیک ہے زمانے کے حساب سے تقاضا ہے یہ ساری چیزیں بچے کو یاد ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ سورہ کوثر نہیں حفظ کروا سکتے تھے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 لائن کا یہ سورہ کیا آپ نہیں حفظ کروا سکتے تھے؟ حفظ کروا سکتے تھے، لیکن بنا بر قول رسول گرامی آپ کو فکر ہی نہیں تھی. آپ کو صرف فکر اس کے فیوچر کی تھی کہ وہ دنیاوی معاملات میں کیا کرے گا، لیکن مذہبی معاملات میں آپ کو فکر نہیں تھی. رسول گرامی نے فرمایا ان کے والدین کی طرف سے ان کی اولاد پر وائے ہے، لعنت ہے. یعنی والدین کتنے برے ہوں گے، کتنے برے ہوں گے. آپ سے مثال کے طور پہ پیار کر رہے ہیں لیکن آپ کے مذہب کی فکر نہیں ہے تو یہ برے والدین کی ایک صفت ہے. قرآن کی تعلیم دینا والدین کا فرض ہے. ماشاءاللہ سے یہ بزرگان میرے پاس بھی آتے ہیں اور آنے کے بعد حقوق پہ مجلس پڑھنے کے لیے کہتے ہیں قبلہ صاحب آج کی مجلس والدین کے حقوق پہ پڑھیے گا، میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے گھر پہ بڑی بدتمیزیاں کرتا ہے، ذرا آپ پڑھ دیجئے تو یہ سدھر جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ والدین کی کیا عظمت ہے، والدین کا کیا مرتبہ ہے. اچھا جناب یہ عظمت اور مرتبہ آپ نے سن لیا، معذرت چاہ رہا ہوں، یہ عظمت اور مرتبہ آپ نے سن لیا اور آپ ماشاءاللہ سے بیٹھ گیا جنت تو ہمارے قدموں کے نیچے. مثال کے طور پہ والدہ جنت تو ہمارے قدموں کے نیچے، جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، جنت چاہیے تو ہمارے قدموں کے نیچے آؤ. یا والدین کہتے ہیں والدین کے سامنے اوف نہ کرو، اگر تم نے اوف کر دیا تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی بجائے کہیں اور ڈال دے گا. اگر تم نے اوف کر دیا، والدین کی بے احترامی نہ کرو. سلمنا سلمنا سلمنا، ہر چیز قابل قبول ہے. یہاں تک کہ روایات ہیں کہ اگر خدا کے بعد کسی کے سامنے سجدہ جائز ہوتا تو وہ ماں کے سامنے سجدہ ہوتا. یہ سارے احترامات، یہ ساری چیزیں ایک طرف،
لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جہاں والدین کی ذمہ داریاں بچوں پر واجب و لازم ہے، وہیں بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ لوگوں پہ واجب و لازم ہے۔ آپ نے بچپن سے سنا اگر والدین بچے کو آنکھ کر دیں تو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اگر والدین نے آنکھ کر دیا تو بچے پر جنت حرام ہو جائے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا اگر والدین نے آنکھ کر دیا۔ تو جناب والا جس طرح سے والدین بچے کو آنکھ کر سکتے ہیں، اسی طرح اولاد بھی والدین کو آنکھ کر سکتی ہے۔ نئی باتیں نہ ہو آپ حضرات کی خدمت میں، حدیث ہے 5 امام سے کہ جس طرح سے والدین اولاد کو آنکھ کرتے ہیں، اسی طرح روز قیامت کچھ والدین ایسے ہوں گے جنہیں ان کی اولاد آنکھ کر چکی ہوگی۔ باتیں پہنچ رہی ہیں آپ حضرات تک؟ ان کی اولاد انہیں آنکھ کر چکی ہوگی، لیکن دونوں کے آنکھ کرنے میں فرق ہے۔ والدین جب بچے کو آنکھ کرتے تو 2 تھپڑ لگاتے، 2 کان کے نیچے، 1 سر کے اوپر، 1 پیٹھ پہ، 2 ڈنڈے اور نویزن چماٹ بیلٹ سب کچھ استعمال کر کے کہتے نکل جاؤ ہمارے گھر سے، شکل مت دکھا دینا، ہماری پراپرٹی تم پہ حرام ہے، تم مثال کے طور پہ ہم مر جائیں آپ مت جانا، یہ ہو وہ فلا فلا فلا۔ اس طرح سے والدین آنکھ کرتے، ٹھیک ہے والد ہے انہیں حق ہے، لیکن بچہ والدین کو اس طرح سے آنکھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بچہ آنکھ کیسے کرے گا؟ فار ایگزامپل باپ شرابی ہے، گھر پہ آ رہا ہے، والدہ کو خوب پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، آپ چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہے، آپ کو پڑھانا چاہیے، آپ کو نہیں پڑھا رہا ہے، آپ کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، کہتے بچے کا صبر کرنا والدین کو آنکھ کر دے گا۔ یہاں بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے یہ جو زیادہ امی کے پٹھو ہوتے جوان بچے، مثال کے طور پہ ماں باپ میں لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے باپ نے تھوڑی بہت بدتمیزی کر دی تو یہ آگے امی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاپا جی اب اس کے آگے ایک شبد بھی آپ نے بولا، مثال کے طور پہ ایک لفظ بھی آپ نے بولا تو ہم بھی کھینچ کے ایک کان کے نیچے ایک رسید کر دیں گے، مثال کے طور پہ۔ آپ والدہ کو بچائیے، لیکن آپ کو کس نے حق دے دیا؟ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب آپ کی والدہ کو مار رہے ہیں تو آپ بھی جواب میں والد صاحب کو پیٹنے لگے، یہ آپ کو حق نہیں ہے، یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ عظمت ہے والدین کی، عظمت ہے۔ اگر والدین کافر بھی ہوں آپ ان کی بے احترامی نہیں کر سکتے۔ جہاں والدین کے لیے اتنی عزت و احترام ہے، وہیں رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ اگر والدین اپنا حق ادا نہ کریں تو روز قیامت آگ شدہ محشور ہوں گے۔ رسول گرامی کے کیا خوبصورت الفاظ، حق الولد علی الوالد، جس طرح سے والدین کے کچھ حقوق اولاد پر واجب ہے، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو والدین پہ واجب ہے۔ پہلا حق ان یحسن اسمہ، پہلا حق یہ ہے کہ والدین کو چاہیے اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، یہ پہلا حق ہے۔ مثال کے طور پہ منٹو، پنٹو، چنٹو، اس طرح کے 1000 نام یہ والدین نہ رکھے، نام اچھا رکھے، خوبصورت نام رکھے، نام وہ رکھیں جو اہل بیت اطہار کے القاب ہوں۔ مثال کے طور پہ نام رکھا، فار ایگزامپل ایک بڑا خوبصورت نام، اب میں کیا نام لوں، جو نام لوں کہیں نہ کہیں چپک جاتا ہے۔ اب یہ منٹو، پنٹو، چنٹو بھی کہیں نہ کہیں چپک ہی جاتے ہیں، خلاصہ اس طرح کے ناموں سے پرہیز کریں، نام اچھے رکھیں۔ پہلا فرض جو والدین پر واجب و لازم ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اس نئے زمانے میں، نئے دور میں ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے شیعوں میں پتہ نہیں کہاں سے فتنے آتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے مصری اور یونانی نام پرانے ڈھونڈ کے بچوں کو رکھا جا رہا ہے۔ میں کہا جناب کیوں رکھ رہے ہو کہ خوبصورت ہے؟ میں نے کہا علی سے خوبصورت کوئی نام ہے؟ محمد سے خوبصورت کوئی نام ہے؟ کوئی اس سے خوبصورت نام ہے؟ کہنے لگے صاحب ان کے بھی بیٹے کا نام علی، ان کے بھی بیٹے کا نام علی، ان کے بھی بیٹے کا نام محمد، ان کے بھی بیٹے کا نام محمد، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہونے تو ان کے بیٹے کا نام محمد، تم اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ کلیش ہو جائے گا معاملہ، ان کا بھی نام محمد، ہمارا بھی نام محمد، ہم ایک جیسا نام نہیں رکھنا چاہ رہے، لہٰذا یونک نیم لے کے آ رہے۔ جب مدینے میں مردم شماری ہوئی جناب اکبر کو بلایا گیا، لکھا گیا کون کون مدینے میں ہے، بنی ہاشم میں کتنے لوگ ہیں، ہاں بھائی آپ کا کیا نام؟ کہ علی اکبر۔ آپ کے بھائی کا کیا نام؟ کہ علی۔ آپ کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ علی۔
کہ تمہارے گھر میں سارے علی ہیں؟ جناب ایک بار مسکرایا، فرمایا میرے بابا نے فرمایا اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 کے 100 نام علی رکھتا، سب کے نام علی رکھتا۔ مولا ایک گھر پہ گئے، یہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں نک نیم کا بھی سلسلہ ہے، میں تو خیر یو کے اور یورپ میں دیکھتا رہتا ہوں، وہاں تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے جس کا کوئی نک نیم نہ ہو، اچھے خاصے نام، مثال کے طور پہ فاطمہ، فاطی۔ ایک بندے نے مجھے بھی کسی نام سے ہوا، میں نے کہا بھائی بڑا شکریہ آپ کی محبتوں کا، لیکن جو میرا نام ہے وہی پہ رہیے آپ اور اسی نام سے بلائیے، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نک نیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اچھا خاصا نام ہے، اسے توڑ مروڑ کے 2 لفظوں 3 لفظوں میں ملا کے پیش کر دیا، کوئی معنی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ فاطمہ کا ایک معنی ہے، اب اسے فاطی بنا دیجیے آپ۔ زہرا کا ایک معنی ہے، اب اسے توڑ مروڑ کے ایک نام بنا دیجیے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا نام ہے، کہ غلام، بلاتے کس نام سے؟ فار ایگزامپل گلو، کتنا پیارا نام ہے، کتنے پیارے نام کو توڑ مروڑ کے کس نام میں تبدیل کر دیا۔ اس سلسلے سے بھی بچے، ناموں کو بگاڑے نہیں، جو نام ہے اسی نام سے بلائیں، وہ بھی خوبصورت ہے۔ ضروری نہیں کہ توڑ کے ہی جب کوئی نام پیش کیا جائے وہی خوبصورت نیم ہوتا ہے، نہیں جناب، اسی نام کو رکھیے۔ اچھا نک نیم بھی آپ کو کوئی رکھنا ہے تو اسی سے ملتا جلتا کوئی اور نام رکھ لیجیے گھر میں بلانے والا۔ مولا صادق کا ایک صحابی بیمار ہوا، مولا اس کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹا سا بچہ نکلا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہ محمد۔ مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ، کہ گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہ مولا علی۔ حضرت مسکرائے کہ خدا کی قسم یہ گھر وہ ہے جس پر مسلسل اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نام ہے محمد، گھر میں بلانے والا نام علی، کتنا خوبصورت گھر آنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نام فاطمہ ہے، گھر میں کس نام سے بلاتے؟ بولو بطول۔ ایک نام مثال کے طور پہ سکینہ ہے، گھر میں کس نام سے بلاتے؟ بولیے رقیہ۔ گھر میں کس نام سے بولا؟ 50 القاب ہے، گھر میں آپ کسی بھی شہزادی سلام اللہ علیہا یا حضرات معصومین علیہ السلام کے القاب رکھیے۔ اس سے خوبصورت نام اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے خوبصورت نام کوئی ہے اس دنیا میں، اس جہان میں؟ کیا پیارے نام ہے، کیا خوبصورت نام ہے۔ تو خلاصہ پہلا حق، پہلی ذمہ داری والدین کی کیا ہے؟ وہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری ان یحسن ادبہ، والدین کا فرض یہ ہے کہ اپنے بچے کو ادب سکھائے، ادب سکھائے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہو کے تو توات کر رہا ہے، آپ اسے شاباشیاں دے رہے ہیں، یہ جھکنا نہیں بیٹا۔ ہوں گے اپنے گھر کے بزرگ، مثال کے طور پہ باہر سے آیا، بیٹے نے ایک شکایت کی، اچھا تمہیں مار دیا۔ یہ ایک زمانہ تھا، میں کیا بتاؤں، ہم جب باہر سے لڑ کے آتے تھے، مار کھا کے آتے تھے تو گھر میں بھی 2-4 ڈنڈے لگتے تھے۔ میرے خیال سے یہاں پہ بہت سارے افراد گاؤں دیہات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا ہماری گاؤں کی والداؤں کا کیا حال تھا۔ باہر سے مار کھا کے آتے تھے، گھر میں بھی مارے جاتے تھے۔ اسکول میں بھی ظاہر سی بات بہت سارے معاملات میں تأدیباً مارا بھی جاتا تھا، سکھایا بھی جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی اسکول میں کوئی ٹیچر ایک بچے کو ڈانٹ بھی دے تو پورا اسکول آج کے والدین سر پہ اٹھا لیں گے، تم نے کیسے بول دیا میرا بچہ بگڑا ہوا ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ میرا بچہ بد اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک بزرگ ہے، اس نے اگر ٹوک دیا یا مثال کے طور پہ دھیرے سے پیچھے سے ایک ٹیپ لگا دی، ہلکے سے مار دیا، اس پہ کون سی قیامت آ گئی؟ تھوڑا سا تحمل کریں، تھوڑا سا تحمل کریں۔ یہ تربیت، یہ بزرگان ہیں جو آپ کی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو اتنا آئسولیٹ کر دیا تمام چیزوں سے، کسی کے پاس بیٹھنا نہیں، کسی بزرگ کے پاس جانا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں یہ جو بزرگان ہیں یہ ان کی مثال انبیاء کی طرح ہے، مرسلین کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک نبی شیخ کتنا بزرگ ہوتا ہے کہ ان کی مثال یہ شیوخ ہے، شیوخ امت ہے، یہ بزرگان امت ہے۔ ان کے پاس بیٹھو، کچھ نہیں تو اپنی زندگی کے 4-5 تجربے آپ کو بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ان تجربوں سے آپ ہزاروں چیزیں سیکھیں گے۔ تو خلاصہ ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو بزرگوں کے ذریعے تربیت کرائیں۔ اگر آپ کا بچہ مثال کے طور پہ ادب کا معنی یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آئیں مسجد میں تو آپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کے آئیں۔ ادب کا معنی یہ ہے کہ جب آپ فرش اعظم حسینی پہ بیٹھے تو اپنے بیٹے کو اپنے بغل میں بٹھائیں، کیونکہ یہ فرش اعظم حسینی کی برکتیں ہیں جو آپ کے بچے کے کانوں تک منتقل ہوں گی۔ تو میں کہتا ہوں، آپ نے کہا جناب بچہ ہے، بچہ کیا فرش اعظم سے سیکھے گا؟ کچھ نہیں سیکھے گا، لیکن اس کے کان میں جو بار بار علی علی، حسین حسین، سکینہ سکینہ، زینب زینب کی آوازیں گونج رہی ہے نا،
یہ آوازیں اس کے لیے کیا بتاؤں خدا کی قسم، اس کے لیے ایک نئی انرجی پیدا کریں گی. یہ آوازیں جو اس کے کانوں میں جا رہی ہیں، یہ مذہبیات جو اس کے کانوں میں جا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو فرش اعضاء کا عادی بنائیں. اگر نہ بڑے ہونے پہ پھر آپ جاؤ گے مولوی صاحب کے پاس کوئی تعویذ کروانے کے لیے، جناب کوئی تعویذ دے دیجیے، میرا بیٹا فلاں کے چکر میں پگلایا جا رہا ہے، فلاں کے چکر میں بگڑ جا رہا ہے، پھر آپ تعویذ بنواتے گھومیے گا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، آپ اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھاتے. دوسرا فرض کیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو مؤدب بنائیں، ادب سکھائیں. تیسرا ان يعلم القرآن، والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم. میں جہاں سے شروع کر رہا تھا وہیں پہ لے جا کے میں نے ختم کر دیا. یہ آج کی مجلس ظاہر سی بات ہے تعلیقہ ایک تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھا کہ کیوں ضروری ہے کہ آپ دینیات اپنے بچوں کو پڑھائیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم مثال کے طور پہ 3 دن سے حجت خدا حجت خدا حجت خدا قرآن 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 نبوت 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 اہل بیت اہل بیت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا بچہ اعتقاد سے مانوس ہوگا، آپ مثال کے طور پہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ نے نماز سکھا دی، روزہ سکھا دیا، آپ جب تک اپنی اولاد کو بیس نہیں سکھائیں گے تب تک آپ شیورٹی کے ساتھ بیٹھ نہیں پائیں گے. اگر آپ کو شور ہونا ہے تو آپ سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے اوپر کیا ہے؟ اپنے بچے کی توحید مضبوط کرو، اپنے بچے کی امامت مضبوط کرو، اپنے بچے کی نبوت مضبوط کرو. نہ صرف اس حد تک کہ وہ اپنے لیے کسی نتیجے پہ پہنچے، اس حد تک مضبوط کیجئے کہ کل کو اگر 2 لوگ 3 لوگوں سے بات چیت ہو تو وہ اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کر سکے. اس حد تک آپ اسے پڑھائیے. اس کو مثال کے طور پہ یہ بڑی سخت بات ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ جناب ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں نکال پاتے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کر رہا ہوں. اگر کوئی جوان آخر الزمان میں اگر کوئی جوان صرف آدھا گھنٹہ 20 سے 25 منٹ روز دے کتابوں کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں وہ چھوٹی موٹی خرافات اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا. اگر صرف 20-25 منٹ روز وہ کتابوں کے لیے ٹائم دے دے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں، مجھے مت سنیے لیکن آپ جا کے کوئی ایک کتاب اٹھائیے. اس دور کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ اس دور کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ فلاں صاحب کی باتیں سن لی، فلاں صاحب نے کہہ دیا حق یہ ہے تو حق وہ ہے، فلاں صاحب ہے انہوں نے کہہ دیا حق یہ ہے تو اب حق یہ ہو گیا. کل شام کو حق یہ تھا، آج شام کو حق یہ ہے. کل شام کو حق مسجد کے اندر تھا، دوسری شام حق مسجد کے باہر ہے. یہی وجہ معصومین نے فرمایا من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی. جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے داخل ہوگا لوگ ہی اسے نکال کے باہر پھینک دیں گے. مثال کے طور پہ میرا چہرہ، یہ میں اپنی کیا مثال دوں، ایک صاحب ہے جن کا چہرہ بڑا اچھا ہے، داڑھی بہت اچھی ہے، بولتے بہت اچھا ہے، امامہ بڑا خوبصورت ہے. مثال کے طور پہ ان کی فالوئنگ بڑی تگڑی ہے، دنیا انہیں جانتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا انہیں جانتی ہے، ان کے ہاتھ بڑے پیارے ہیں، ان کا چلنا بڑا اچھا ہے، وہ بولتے تو پھول جھڑتے. جب آپ ان تمام چیزوں کو حق کا معیار بناؤ گے تو پھر اپنے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ کی تلاوت کرو. جب آپ ان چیزوں کو معیار دین بناؤ گے، معیار دین کیا ہے؟ رسول گرامی نے فرمایا جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے داخل ہوگا. آپ مثال کے طور پہ مجھ سے امپریس ہو گئے، میری ساری باتوں کو ماننے لگے، ارے زیادہ بھائی بڑے اچھے آدمی، بڑے اچھے دوست ہیں، بڑا اچھا بولتے، بڑا علمی مثال کے طور پہ کلام کرتے، آپ انسپائر ہو گئے اور آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا. حضرت اسی چیز کی طرف تو اشارہ فرمان ہے، جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے آئے گا لوگ ہی اسے نکال دیں گے. کل کو کسی اور عالم دین سے آپ کی ملاقات ہوگی نا، اس سے بھی اچھا آپ کو لگے گا، پھر اس کی باتیں آپ کے لیے حجت ہو جائیں گی. کہ جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے آئے گا لوگ ہی اسے نکال کے باہر کر دیں گے. وَمَن دَخَلَ فِي هَذَا الدِّينِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَن يَزُولَ. لیکن جو انسان اس دین میں کتاب خدا اور اہل بیت اطہار سنت کی روشنی میں داخل ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا لیکن اس کا عقیدہ و ایمان اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. اگر کوئی انسان تحقیق کر کے جستجو کر کے دین میں داخل ہو رہا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. اگر وہ اہل تحقیق ہے، اہل جستجو ہے. آخر زمان میں ہزاروں فتنوں کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو سیو کریں، یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اپنے آپ کو وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچا سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں گے، جب آپ اپنے بچے کو سکھائیں گے، جب آپ اپنے بچے کو توحید پڑھائیں گے، جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ جناب حجت خدا کسے کہا جاتا ہے، آپ اپنے بچے کو بتائیں گے امام کون ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے 12 امام کی صفات کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں، ان کے فضائل و مناقب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب کام کی بات کیجئے، کام کی بات کیجئے، کام کی بات کیجئے. یہ دنیا کے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. کام کی بات کیجئے، کام کی بات کیجئے. اس سے زیادہ کیا کام کی بات ہو سکتی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. کس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اہل بیت کے اطہار فرما رہے ہیں ہماری ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حجت خدا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ کے لیے یہ کام کی باتیں نہیں ہیں، آپ کے لیے کام کی باتیں نہیں. میں اتنے دنوں سے مقدمہ بنا رہا ہوں اور میرا ہدف یہ ہے جناب جتنا آپ اہل بیت اطہار سے متمسک ہوں گے، جتنا رشتہ آپ کا اہل بیت اطہار سے گہرا ہوگا، اتنا ہی آپ کے عمل میں نکھار آتا چلا جائے گا. اللہ سے، اہل بیت اطہار سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. رشتہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عمل میں نکھار آتا چلا جائے گا. حجت خدا کے حوالے سے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بتائیں، آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں، آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں کہ کس حجت خدا کی بات ہو رہی ہے، کس امام کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں اہل بیت اطہار فرما رہے ہیں من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ایک انسان ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کیے ہوئے، زکات دی ہوئی ہے، خمس نکالا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہے، دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے، دن رات روزے رکھ رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، ماشاءاللہ سے ماسٹرز کیے ہیں، پی ایچ ڈی اس نے کی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر اس کے پاس حجت خدا کی معرفت نہیں ہے، حجت خدا کی شناخت نہیں ہے، رسول کرام نے کیا فرما رہے ہیں؟ مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس سے سخت اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اس سے سخت کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں جو میں آپ حضرت کے سامنے استعمال کروں؟ یہ تو ہمارے یہاں روایات ہے. اگر آپ برادران اہل تسنن کے یہاں جائیے، صحیح مسلم و بخاری کی روایات دیکھیے، وہ کہتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ امام، اگر کوئی انسان مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہ ہو تو اس کی مرضی، وہ چاہے یہودی کی موت مر جائے، نصرانی کی موت مر جائے. اسی طریقے سے طبری صاحب نے جو روایت نقل کی من مات ولیس لہ امام، جو مر جائے اس کا امام نہیں ہے تو اس کی مرضی، وہ جو چاہے اور جس حال میں چاہے مر جائے، حالت کفر میں مرے، حالت نفاق میں مرے. اگر کوئی انسان امام کی معرفت نہیں رکھتا، امام کی معرفت ضروری ہے، واجب و لازم ہے. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو معرفت امام سکھائیے، ایسی معرفت امام سکھائیے جو دوسروں کے سامنے جا کے اہل بیت اطہار کو ڈیفینڈ کر سکے. ہشام بن حکم مولا صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، مل جل کے صلوات پڑھیں. چھٹے امام تشریف فرما تھے. ہشام بن حکم مولا صادق کے پاس آئے. مولا صادق نے جیسے ہی ہشام بن حکم کی طرف دیکھا کہ یا ہشام، ذرا بتاؤ کل تم نے بصرہ میں کس طرح سے مناظرہ کیا، اس مناظرے کے حوالے سے بتاؤ مجھے، کیا انداز تھا اور کیسے کیسے تم نے دلائل پیش کیے. ہشام بن حکم جوان تھے. امام صادق علیہ السلام کے جتنے صحابی تھے ان تمام صحابہ میں سب سے جوان ہشام بن حکم تھے. مولا نے کہا ہشام بتاؤ تم نے کیسا مناظرہ کیا بصرہ میں. ہشام بن حکم چپ چاپ بیٹھ گئے. مولا میں کیسے آپ کے سامنے زبان کھولوں، کیسے بیان کروں؟ آپ اتنی بڑی شخصیت، آپ کے سامنے دلیل دیتے ہوئے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہوں. حضرت نے ہشام کی طرف دیکھا کہ ہشام، اگر میں نے تمہیں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو تم پر لازم و ضروری ہے فَفْعَلُوا، اسے انجام دو. امام جب کوئی کام تم سے کہے تو وہاں تعارفات کا دامن آپ کو چھوڑنا پڑے گا. امام نے اگر کہہ دیا تو کرو، وہاں کوئی تعارفات نہیں کہ پہلے یہ کر لیجیے، پہلے وہ کر لیجیے، نہیں. تعارفات تو ہمارے درمیان ہوتے، امام کا حکم تعارفات نہیں، آپ کیجیے. جیسے ہی امام صادق نے فرمایا بتاؤ، ہشام نے تھوڑی بہت شرماہٹ کا اظہار کیا. مولا نے کہا ہشام اذا امرتکم بشیء ففعلوا،
اگر میں کسی چیز کا تمہیں حکم دوں تو اسے انجام دو. ہشام بن حکم نے شروع کیا کہ مولا میں بصرہ پہنچا تھا, بصرے میں ایک مسجد خوبصورت تھی, اور اس خوبصورت مسجد میں ایک ایسا آدمی بیٹھا تھا کہ جسے لوگ عالم کہہ رہے تھے. کیا کمال ہے ہشام کی زبانی کا. ہشام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہاں ایک علامہ بیٹھا تھا, ایک عالم بیٹھا تھا, کہ ایک ایسا آدمی بیٹھا تھا جسے لوگ عالم کہہ رہے تھے. گویا ہشام نے بتا دیا عالم اسے کہتے ہیں جو در آل محمد سے متمسک ہو. محض ادھر ادھر کا علم رکھنے والا عالم نہیں کہلاتا ہے, جس کا تمسک آل محمد کے دروازے سے ہو. ہشام نے کہا جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا. جب ساری مجلس ختم ہونے پہ آئی تو میں نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا کیا میں کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھا کہ بسم اللہ, پوچھو جو پوچھنا ہو. تو میں نے اس سے کہا کیا تیری آنکھ ہے؟ الک عین, کیا تیری آنکھ ہے؟ کہ جیسے میں نے سوال کیا وہ غصہ آ گیا کہ یہ کیسے تمہارے سوالات ہیں؟ ہشام بن حکم نے کہا کذا مسئلتی, میرے سوالات اسی طرح کے ہوتے ہیں, آپ جواب دیجئے, بعد میں دیکھا جائے گا کہ میرے سوال عالمانہ تھے یا جاہلانہ. عمرو بن عبید جو وہاں بیٹھا تھا, اس نے جب دیکھا ہشام بن حکم کی طرف خطاب کیا اور کہا کہ پوچھو, سل جو پوچھنا ہو پوچھو. اگرچہ تمہارے سوال حمقاء, احمقوں والے, بے وقوفوں والے. ہشام مسکرایا کہ وہ تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ میرے سوالات بے وقوفوں والے ہیں یا تمہارے جوابات بے وقوفوں والے ہیں. کہ بتاؤ الک عین, کیا تیری آنکھ ہے؟ کہ ہے. فما تصنع بها, اس آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ کہ ارل الوان, کہ اس آنکھ سے میں رنگوں کو دیکھتا ہوں, چیزوں کو دیکھتا ہوں. مثال کے طور پہ بارش کو دیکھتا ہوں, اچھی اچھی حویلیوں کو دیکھتا ہوں, اچھے اچھے گھروں کو دیکھتا ہوں, لوگوں کو دیکھتا ہوں, الف کو دیکھتا ہوں, بے کو دیکھتا ہوں, زید صاحب کو دیکھتا ہوں, عمرو صاحب کو دیکھتا ہوں, فلاں 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 فلاں. اس آنکھ کے یہ کام ہے. کہ اچھا الک اذن, کیا تیرا کان ہے؟ کہ ہاں کان بھی ہے. فما تصنع به, کان کے ذریعے کیا کرتے ہو؟ کہ آوازوں کو سنتا ہوں. کہ اچھا. کہ کیا تیری ناک ہے؟ کہ ناک بھی ہے. کہ ناک کے ذریعے کیا کرتے ہو؟ کہ ناک کے ذریعے چیزوں کو محسوس کرتا ہوں, خوشبوئیں سونگتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ اچھی خوشبو ہے, یہ گندی خوشبو ہے, یہ کس پرفیوم اور کس عطر کی خوشبو ہے, ان تمام چیزوں کو اس ناک کے ذریعے سے محسوس کرتا ہوں. کہ کیا تیری زبان ہے؟ کہ زبان بھی ہے. زبان کا کیا کام ہے؟ منہ کا کیا کام ہے؟ کہ منہ کا کام ہے کھانا پینا. زبان کا کام ہے مثال کے طور پہ محسوس کرنا ہے کہ ٹیسٹ کیسا ہے, کس چیز کا کیسا ٹیسٹ ہے, مرچا زیادہ ہے یا نمک زیادہ ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں. پھر ہشام بن حکم نے آخر میں فرمایا کہ اب ذرا بتا الک قلب, کیا تیرا دل بھی ہے؟ کہ ہاں دل بھی ہے. کہ فما تصنع به, اس دل کے ذریعے کیا کرتے ہو؟ کہ جب یہ تمام اعضاء و جوارح مشکوک ہو جاتے ہیں تو انہیں دل کی طرف بھیج دیتے ہیں. پھر دل فیصلہ کرتا ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے, غلط کون ہے. توجہ, مثال کے طور پر ناک نے کچھ سونگا, یہ ناک مشکوک ہو گئی کہ یہ جو خوشبو میں نے سونگھی تھی یہ کس کی خوشبو ہے, گلاب کی خوشبو ہے یا گیندے کی خوشبو ہے. مثال کے طور پہ سرکے کی خوشبو ہے یا مثال کے طور پہ کسی دال کی خوشبو ہے, بریانی کی خوشبو ہے, قورمے کی خوشبو ہے. جب یہ ناک مشکوک ہو جاتی ہے تو یہ ناک بھیج دیتی ہے دل کی طرف. دل فیصلہ کرتا ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے. دل بتاتا ہے کہ اس کی نہیں اس کی خوشبو ہے. کہ اسی طریقے سے جب آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں, آنکھیں مشکوک ہو جاتی ہیں تو اپنے شک کو دل کی طرف بھیج دیتی ہیں. دل اس میں قضاوت کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ہشام نے کہا واہ, مطلب یہ تمام چیزیں صحیح ہیں. کہ ہاں صحیح ہے, کہ ناک بھی صحیح ہے, آنکھ بھی صحیح ہے, کان بھی صحیح ہے, زبان بھی صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود خدا نے کسی ایسی چیز کو رکھا ہے جو اسے اس کے شکوک اور حیرتوں سے نکالے. ناک جب مشکوک ہو جائے تو دل کی طرف رجوع کرے, آنکھ جب مشکوک ہو جائے تو دل کی طرف رجوع کرے, کان جب مشکوک ہو جائے تو دل کی طرف رجوع کرے. یعنی یہ سارے اعضاء و جوارح صحیح ہونے کے باوجود کسی ایک شے کے محتاج ہے
تاکہ وہ چیز انہیں ان کے شکوک سے نکالے کہ ہاں ایسا ہی ہے. اب ہشام بن حکم نے عمرو بن عبید کی طرف دیکھا اور کہ سن کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اس مختصر جسم کو بغیر امام نہیں چھوڑا تو اس کائنات کو بغیر امام کیسے چھوڑ دے گا؟ تیرے اس مختصر جسم کے لیے ایک امام بنایا جو تجھے تیرے شکوک سے دور کرے، ارتداد سے دور کرے. کیسے ممکن ہے یہ رنگ برنگی دنیا، یہ رنگ برنگی کائنات کہ جہاں 5 بھائی گھر میں ہوتے، 5 بھائی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہوتے، کسی کو کوئی شک لگ جاتی ہے، کوئی مشکوک ہو جاتا ہے، کوئی فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی کہ یہ نظریے، کسی کے وہ نظریے. اتنے اختلافات ہونے کے باوجود اللہ ان لوگوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دے گا؟ اللہ ان کے شکوک اور ارتداد میں انہیں ایسے ترک کر دے گا کہ جب چھوٹے سے وجود کو اللہ نے بغیر امام نہیں چھوڑا، اس پوری کائنات کو کیسے ممکن ہے کہ اللہ بغیر امام چھوڑ دے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے حجت خدا کو معین و مشخص کیا. اگر وہ حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے گی. میں نے گزشتہ مجالس میں جو کچھ گفتگو کی وہ حجت خدا پہ گفتگو کی. حجت خدا کے سوا میں کسی موضوع کی طرف نہیں گیا. آج میں نے مقدمتاً یہ محسوس کیا کہ یہ گفتگو بھی ہو جائے اسی کے ذیل. تو مجھ سے گزارش بھی کر رہے تھے کہ تھوڑا بہت اخلاقی یا تربیت کے حوالے سے بھی باتیں ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے یہ بھی ضروریات ہیں. اور ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں، میں اگر کسی موضوع کا انتخاب کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کے سوا کسی اور موضوع کی طرف نہ جاؤں. یہ بہت کم ہوتا ہے جب میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کروں اور کسی اور چیز کی طرف چلا جاؤں. تو آج کی مجلس ظاہر سی بات ہے جو میرا موضوع تھا اس حساب سے تو نہیں ہو پائی، لیکن آخر میں نے وہی حجت خدا پہ لا کے چھوڑ دیا. انشاءاللہ کل کی مجلس ان چاروں مجلسوں کا خلاصہ ہوگا جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. خلاصہ جو آج بھی میں نے بیان کیا یہ بھی ضروریات میں سے ہے، کیونکہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ حجت خدا کی معرفت، تو بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کریں تاکہ وہ اپنے زمانے کے امام سے متمسک ہو سکے. اسے سکھائیں، اسے بتائیں، اسے گھر پہ بٹھائیں. میں کہتا ہوں جناب آپ جب اپنے بچوں کو اتنے لمبے لمبے پوئمز اور اتنے لمبے لمبے کہانیاں حفظ کروا لیتے ہیں تو آپ کا فریضہ ہے آپ اپنے بچوں کو حفظ کروائیے، آپ اپنے بچوں کو چیزوں کو بتائیے. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ آپ کا بچہ آپ کے اس گھر کے ماحول کے ذریعے سے تربیت پیدا کرے. جیسے آپ نے دیواروں پہ مثال کے طور پہ فلاں کی تصویر لگا رکھی ہے، فلاں مثال کے طور پہ شیر اور فلاں ہاتھی اور ٹائیگر اور وہ پینٹنگ، یہ پینٹنگ 10,000 کی ملی، 20,000 کی ملی اور 50,000 کی ملی، یہ میں اٹلی سے لے کے آیا، یہ جرمنی سے لے کے آیا فلاں. میں ابھی لندن میں کسی ایک گھر میں گیا ہوا تھا، اس بندے نے مجھے بتایا، میں واقعی شوق میں تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ پینٹنگ 25,000 پاؤنڈ کی خریدی. 25,000 پاؤنڈ تقریباً 27-28 لاکھ انڈین روپیز. اب بہت دیر تک بیٹھا رہا ہے، بولوں تو کیا بولوں. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں مرضی ہو آپ خرچ کریں گے. یہ بھی امانت خدا. اللہ نے کیا خوبصورت غریبوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا خوبصورت الفاظ فرمائے. حضرت نے فرمایا یہ جو پیسے والے تمہیں نظر آ رہے نا، انہیں دیکھ کے تم بے چین مت ہوا کرو کہ اللہ نے انہیں اتنا ڈھیر سارا پیسہ دے دیا، ہم غریب کے غریب رہ گئے، ہمارا کیا ہوگا. کہ جب ان کے پاس پیسہ دیکھو نا تو اپنے دماغ میں تصور کرو فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اگر اس پیسے کو یہ حرام کام میں استعمال کر رہے ہیں اس میں تو سزا ہے، اگر یہ حلال کاموں میں بھی یوز کر رہے ہیں اس کا بھی انہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک پیزا اگر 500 روپے کا مل رہا ہے تو آپ 3,000 کا کیوں لے رہے ہیں اسی کوالٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے اگر کوالٹی کا معاملہ ٹھیک ہے 500 کا چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن اسی کوالٹی میں آپ کو 500, 600, 700, 800 کا مل رہا ہے تو 2,000, 3,000 اور 4,000 لینے کی کیا ضرورت ہے. اسراف حرام ہے. حضرت نے فرمایا پانی کا بہانا، وضو کے لیے بھی اگر آپ پانی بہا رہے ہو تو وہ حرام ہے. حضرت کا جملہ ہے وَلَوْ كَانَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ. اگر تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو تو سمندر سے اتنی ہی چلو پانی نکالو جتنے چلو میں تمہارا وضو ہو رہا ہے.
اس سے بھی پانی مت نکالو زیادہ. اتنے سخت الفاظ ہیں، اتنے سخت الفاظ ہیں. تو کیسے پاسبل ہے کہ اللہ نے آپ کو دے دیا اب آپ کی اندھا دھن جو مرضی ہو کرے؟ ایسا نہیں ہے. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اس کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے. خلاصہ یہ جو آپ بڑی بڑی پینٹنگیں اپنے دروازوں پہ اور اپنے گھروں پہ لگائے رہتے ہیں، ان کی جگہ پہ کیا خوب نہیں ہے، کیا بہتر نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ حدیث لگائی، جیسے میرے سامنے لکھا ہوا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت جیسے مسجدوں میں لگی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر کی دہلیز پہ، اپنے گھر کے دیواروں پہ اور اپنے گھر کے مثال کے طور پہ جہاں موقع، جہاں آپ کو جگہ ملے لگائیے. آپ چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں اپنے بچوں کو حفظ کروائیے. آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب بچوں کو حفظ کروائیے. میں آپ سے نہیں کہتا ہوں جائیے آپ خطبہ شیخ شقیہ حفظ کر لیجئے، میں نہیں کہتا ہوں جائیے آپ مثال کے طور پہ خطبہ فدق حفظ کر لیجئے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، چھوٹی سی حدیث ہے نا، بچوں کو یاد کروائیے. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ، بچوں کو یاد کروائیے. لولا الحجہ لساقط الارض باہلها، بچوں کو یاد کروائیے. یا علی انت امام المتقین، بچوں کو یاد کروائیے. یا علی مثال کے طور پر آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے. چھوٹی چھوٹی سی روایات ہیں، چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں آپ جب اپنے گھر کی دیواروں پہ لگائیں گے تو بچہ ان حدیثوں کو دیکھے گا، دیکھنے کا بھی اسے ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. خلاصہ اپنے گھر کا ماحول مذہبی بنائیں تاکہ آپ کے بچے کی تربیت ویسی ہو سکے جیسی اہل بیت اطہار چاہتے. یہ ساری قربانیاں جو اہل بیت اطہار نے دی، چاہے وہ کربلا کا معاملہ ہو یا کربلا کے بعد کے معاملات ہو، کتنی قربانیاں اہل بیت اطہار نے دی. کس لیے قربانیاں دی؟ کس لیے اہل بیت اطہار نے ہر طرح کے ظلم کو سہا؟ صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے، بنی نوح کی ہدایت کے لیے. حضرت امیر علیہ السلام سے جب کہا گیا آپ کے سر پہ ضربت ماری جائے گی، حضرت نے فرمایا فی سلامت من دینی، کیا اس ضربت کے لگنے سے میرا دین سلامت رہے گا؟ کہ ہاں دین سلامت رہے گا، کہ میں تیار ہوں ضربت کھانے کے لیے. امام حسین سے جب یہ سارے واقعات بتائے گئے، امام حسین نے فرمایا یا رسول اللہ فی سلامت من دینی، میرا دین سلامت رہے گا؟ کہ ہاں دین سلامت رہے گا. کہ پھر مجھے سب کچھ گنوانا ہے، یہ بھی گوارا ہے کہ میری بہن زینب کا پردہ چھینا جائے اگر دین سلامت ہے. اہل بیت اطہار نے ساری مشقتیں کس لیے صحیح؟ تاکہ دین سلامت رہے، شریعت کی حفاظت ہو سکے. تو ظاہر سی بات ہے جہاں اہل بیت اطہار نے جس شریعت کے لیے اتنی قربانیاں دی، ہمارا فرض ہے کہ اس شریعت کی تشریح اپنے بچوں کے سامنے کی جائے، بچوں کو بتایا جائے. وہیں وہ آل محمد کے فضائل و مناقب اور آل محمد پہ ڈھائے جانے والے ظلم و ستم جو آل محمد پہ ڈھائے گئے وہ اپنی اولاد کو بتائیں. معصومین علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہماری مصیبتوں کو بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم پہ کس کس طرح اور کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے. امام سجاد کا جملہ یاد آ جاتا ہے. امام سجاد نے فرمایا اگر میرا نانا رسول ان لوگوں کو حکم دیتا کہ تم میری امت کو مارو پیٹو ظلم و ستم ڈھاؤ تو یہ لوگ اتنا ظلم و ستم نہ ڈھاتے جتنا انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا. یعنی رسول گرامی فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے مجھ سے ملحق ہو وہ میرے اہل بیت کا احترام کرے، جو چاہتا ہے میرے ساتھ میرے درجے پہ ہو وہ حسین کو پہچانے، زہرا کو پہچانے، جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی. اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود امت نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا، امت نے کیسے کیسے ستم آل محمد پہ ڈھائے. خدا کی قسم یہ جملہ قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے کہ امت کیسی بے حس تھی کہ حسین ابن علی روز عاشورہ کربلا میں ایک ننھے سے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرما رہے ہیں کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو میرے بچے کو ایک گھونٹ پانی پلا دے؟
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جو میرے بچے کو ایک قطرہ پانی پلا دے؟ حسین ابن علی نے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھا. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو تم خود آؤ اور اس بچے کو پانی پلا دو. روایت کے عجیب و غریب جملے ہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا. شیعتکم شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے کاش اے میرے شیعو تم روز عاشوراء ہوتے تو دیکھتے کس طرح سے تمہارا آقا، کس طرح سے تمہارا مولا ایک ننھے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہے، پانی کا مطالبہ کر رہا ہے. میں نے جب جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا تو ایک جملہ کہہ لینے دیجئے. روایت میں نے کہیں نہیں دیکھا. جتنی بھی مقاتل کی کتابیں ہیں جناب علی اکبر کے لاشے پہ حسین گئے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوئی جو اصغر کے لاشے پہ کیفیت تھی. حسین عباس کے لاشے پہ گئے لیکن عباس کے لاشے پہ وہ کیفیت نہیں تھی جو اصغر کے لاشے پہ ہوئی. جناب قاسم کے لاشے پہ گئے لیکن قاسم کے لاشے پہ وہ کیفیت نہیں تھی جو اصغر کے لاشے پہ حسین کی ہوئی. حسین سارے لاشوں پہ گئے لیکن جو کیفیت، جو انکسار حسین کے چہرے پر اصغر کے لاشے کو اٹھانے کے بعد ہوا، وہ کیفیت کسی لاشے پہ نہ ہوئی. روایت کے جملے ہیں حسین نے اصغر کو لیا، اصغر کے خون کو اپنے منہ پہ ملا، اصغر کو ابا کے دامن میں چھپایا. جب چھپایا خیمے کے پاس پہنچے. اب حسین بتائیں تو کیسے بتائیں؟ جب عباس کے لاشے کی خبر حسین کو دینی تھی، حسین نے خیمے کا عمود گرا دیا، بتا دیا کہ عباس دنیا سے چل بسے. لیکن یہ خبر پہنچائے تو کیسے پہنچائے؟ حسین نے بچے کو ابا کے دامن میں چھپایا. اب آگے بڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی پیچھے آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں. ارے بتائیں تو کیسے بتائیں؟ خیمے کا پردہ اٹھا، رباب سامنے آئی. حسین ابن علی میرے بچے کو پانی پلا لائے، میرا بچہ میرے حوالے کر دے. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے حسین سر جھکا کے فوقف ساکتن چپ چاپ کھڑے رہے. سکینہ آئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے. فوقف ساکتن، حسین چپ چاپ کھڑے رہے. اب کیا دیکھا؟ ابا کے دامن سے خون کے قطرات گرنا شروع ہوئے. اب حسین نے بتانا شروع کیا، اے رباب مجھے معاف کرنا. ارے تیرے بچے کی گردن پر سے شعبہ تیر لگا، بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رغم بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگار ہمارے اس پروسے کو قبول فرما. پروردگار ہم سب سے حضرت صدیقہ امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہمارے اعمال سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق معرفت امام زمانہ عطا فرما. پروردگار ہم میں سے جو بھی پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بھی مریض ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما.
پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی حلال عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے آبان و انصار بشمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مل جل کے دعا سلامتی. بسم اللہ